حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له، الدائم الذي لا نفاد له، الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخر لآخرية له، الباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أشرفهم وخاتمهم بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. چلے روز عرفہ آج یہاں پر ہے، کہیں شب عرفہ ہے. یہ ایام بہت ہی اچھے ایام، اس کے ساتھ ٹریجیڈیکل ایام ہے. دعاؤں کا دن ہے، دعاؤں کی رات ہے. بہترین دعائے ظہور مولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفي قرآن دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزیزان گرامی، مورل سائنس ان اسلام کے عنوان سے ہر سال ہر ہفتے یہ دن مقرر ہے، اور آج یہاں پر روز عرفہ ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے ہاں شب عرفہ ہو، کل روز عرفہ. عرفہ کے حوالے سے ہم آج مورلز آف عرفہ یعنی اخلاق عرفہ کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت حاصل کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک سسٹم آف لائف ہے، وے آف لائف ہے، اور نظام حیات انسانی ہے. اور اسلام کی خصوصیت، اس کے مورلز کی خصوصیت، اس کی بنیاد توحید پر ہے. اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کسی بھی آئیڈیالوجی کو، کسی بھی افکار کو، تو ہم ان کے پیشواؤں کے کلام سے پہچان سکتے ہیں. آج کے دن ہمارے ہاں جہاں اعمال بہت زیادہ ہیں، اتنے ہیں کہ بعض وقت سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ اعمال ہم پورے کر بھی سکتے ہیں یا نہیں پورے کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمل اتنا ہو کہ جو کردار سازی کے لیے کام آ سکے. اور میں مصلی پہ بیٹھا ہوا اور دن بھر عرفہ کے اعمال بجا لاؤں اور گھریلو جو فرائض میرے گردن پر وہ بلا دوں،
یہ معرفت نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان اعمال کے معنوی کیفیات کو سمجھنے کے لیے ان کی میننگز کی طرف توجہ دینا چاہیے. جیسے کہ اس دن 2 دعائیں عرفہ ہیں، ایک باپ کی دوسرے بیٹے کی. حقیقت میں اسی گھرانے میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی دعائے عرفہ. ان دعاؤں کو اگر ہم بجائے سے کہ پوری دعا پڑھیں اور دعا کا نہ سمجھ ہے نہ ہی معنی معلوم ہو رہے ہیں، عمل ہو رہا. یقیناً اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اتنی دیر تک آپ نے الفاظ معصومین علیہ السلام کو اپنی زبان سے جاری کیا اور اپنے گناہوں کو محفوظ کیا ہے. بہت بڑی بات ہے. لیکن ہدف کردار سازی ہے، ہدف فکری ارتقاء ہے. انسان فکری طور پر ہر روز آگے بڑھتا جائے. آج عرفہ بھی ہمیں کچھ ایک طرح سے ایک قدم آگے بڑھا دے. ان دعاؤں کے وسیلے سے قرب الہی کے منازل کو طے کرنے میں یہ سہارا بن جائے. یعنی نیئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یا نیئرنیس کو ہم نیئر بھی نہیں کہہ سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ جو ہے جگلر وین سے زیادہ کلوزر ہے ہمارے ساتھ. پھر ہم جو قربت کی بات کر رہے ہیں وہ کیا قربت ہے؟ وہ ذات تو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رگ گردن کے ساتھ ہے. ہم جو قربت اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری. یہ ہے عزیزان گرامی، ہم جو روزانہ فجر کی نماز میں قربت اللہ، ظہر کی نماز میں قربت اللہ جو کہتے جاتے ہیں، یہ کس چیز سے قربت ہے؟ نیئرنیس، ٹو بیکم نیئرنیس، ٹو نیئر ٹو اللہ سبحانہ. واٹ از دس نیئرنیس؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، کوئی سننے والا ہندوستان میں سن رہا ہے، کوئی لندن میں، کوئی آسٹریلیا میں، اسی طرح سے دنیا بھر میں یہ پوکش ہو رہی. یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے، میں آپ کے نزدیک بھی ہوں اس لیے کہ آواز سن رہے ہیں آپ، اور دور بھی ہوں اس لیے کہ ڈسٹینس ہے. میں رہتا ٹورنٹو کینیڈا میں، آپ لوگ کہیں اور ہیں. تو بعد زمانی و مکانی، قرب زمانی و مکانی. بعد یعنی ڈسٹینس ان ٹائم، ڈسٹینس ان اسپیس. یعنی ایک مرتبہ میں کل گفتگو کر رہا تھا، کل کی گفتگو کچھ اور تھی. یہ ڈسٹینس ہے زمانی اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے. آج جو گفتگو کر رہا ہوں یہ قربت ہے ٹائم کے اعتبار سے. یہ مثال کو اگر ذہن میں رکھیں تو اللہ کی ذات کے لیے قرب زمانی و مکانی نہیں ہے. وہ زمانے میں بھی ہمارے قریب ہے اور مکان کے لحاظ سے یعنی ہمارے سے قربت رکھتا ہے. کس چیز کی کمی ہے جو ہم مسلسل نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں؟ کیا چیز کے لیے ہے وہ؟ اس کی سمجھ اگر آ جائے تو پھر لطف بندگی ہو، عبادت میں بھی مزہ ہو. ہم
جو قربت کی بات کر رہے ہیں، ہم جو رو رہے ہیں، ہم جو گریا کر رہے ہیں، اگر معرفت ہے تو ہمارا گڑگڑانا اس کے صفات کے قربت کے لیے. مالک 10 سال 20 سال 15 سال 50 سال 40 سال 70 سال ہم تیری عبادت کرتے رہے، لیکن ہم تیری رحمانیت کو نہیں سمجھ سکے، تیری رحیمیت کو نہیں سمجھ سکے. اگر سمجھے ہوتے تو پھر یہ اپنے اسپاؤزز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کالیگز کے ساتھ یہ غصہ کہاں سے ہے، یہ اینگر جو ڈیولپ ہوا ہے یہ کہاں سے ہے. یہ جو مجھ میں رحمت کا جو مرسیفلنس کا جو ریفلیکشن ہونا چاہیے، اتنی باعتبار رحمان و رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم کنسسٹنسی مسلسل کرنے کے بعد اپنے وجود میں وہ اگر رحیمیت اور رحمانیت تھوڑی سی چیز ہوتی ہے تو پھر مہینوں گرجس ہیں اپنے ہی گھر والوں سے، اپنی ساس سے، اپنی بہو سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، چچا سے، تھوڑی سی بات پر. اور پھر دعائیں بھی ہیں، گڑ گڑانا بھی ہے، رونا بھی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دعا، دوسرے دعا کا اثر. دعا، ہر دعا ہے، اور معصوم کی دعا تو کیا کہنے پھر. اس لیے کہ یہ ذوات مقدسات وہ ہیں جو میڈیم ہیں، جو واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان. چونکہ میڈیم ہیں، اور جب ہماری بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ہی بول رہے ہیں. یہ دعائے عرفہ مولا امام حسین علیہ السلام پڑھیے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود بول رہے ہیں. یعنی امام نے اپنی سطح کو انسانی لیول پر لا کر کے بات کیا، وہ لیول کو گھٹایا تاکہ ایسی زبان بولے جو انسان بولے. اور چونکہ وہ الہی ہیں، ولایت تکوینی رکھتے ہیں، پھر زبان پروردگار بھی وہاں پر ہے. ان دعا میں یہ دو پہلوؤں کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. ایک وہ پہلو ہے جو مجھ سے اللہ کی ذات تک ہے، ایک وہ پہلو ہے جو اللہ کی ذات سے مجھ تک ہے. اس کو اگر ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو پڑھیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ کربلا کا مقدمہ یہیں سے پتہ چل جائے. واٹ از کربلا اگر ہم دعائے عرفہ کو سمجھ جائیں، اتنا انٹینس رابطہ ذات پروردگار سے امام حسین کا، اتنی قربت، ایسا لہجہ جس لہجے کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. ایک شفیق ماں باپ کے سامنے جس نے گڑ گڑایا ہو، رحیم والدین کے سامنے اپنے پلی کو رکھا ہو، اپنے گلے کو، اپنے شکوے کو رکھا ہو، اور گلا اور شکوہ سے پہلے خود اپنے والدین کی عظمت کو بھی جانتا ہو. یہ ایک مثال ہے، بہت غور کریں. اگر ہم ہستی، وجود پروردگار اور ہمارا رابطہ اس وجود کے درمیان کیسا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو اس دعا سے سمجھیے. الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع
یعنی اذا قضى الله امرا ان يقول له كن فيكون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا کی اس طرح: الحمدللہ الذی لیس لقضائه دافع. جو اس کی ٹکری ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کی جو قضا ہے، اس کو سرے منہ کوئی ہلا نہیں سکتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولا لعطائہ مانع. اللہ، اس کی عطا، وہ جو دینا چاہتا ہے، وہ دینے کا جو قانون رکھا ہے، سبب و مسبب، کاز اور ایفیکٹ وغیرہ کی جو قانون اس نے بنائے ہیں، اس کی عطا جب ہوتی رہے گی، اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا کوئی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ من الخوف. جب اس کا حکم ہوتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جب اس کی عطا ہوتی ہے، اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بیچ میں مانع نہیں ہو سکتا. وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ. ایسا پروڈیوس کرنے والا، ایسا پروڈیوس کرنے والا، ایسا بنانے والا، ایسا خلق کرنے والا، پھر کوئی اور ایسا نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کمال مطلق ہے. ہر شے جو بناتا ہے وہ کامل ہے. وَهُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ. وہ جواد ہے اور ایسا وسعت ہے. جواد، بخشائش میں بے انتہا بخشائش کرنے والا. فطر اجناس الاجناس بدائع. یہ جنس کو جو پیدا کیا ہے، آٹمز کو، یہ دنیا کو، یہ چرند، یہ پرند، یہ سبزہ یہ حیوان، یہ انسان، یہ آسمان، یہ زمین، ایک ہیوج یونیورس کو جو بنایا ہے، وہ یونیورس کی ابتدا جیسے کہ ہونا چاہیے ویسے ہی ہے. فطرہ کے معنی اوریجینیٹر. ہی اوریجینیٹڈ یونیورس as it's supposed to be. وَأَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ. اور جو چیز بنائی وہ محکم بنائی ہے. آٹم، الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، 165 لاز. آٹم کو بھی اسی طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے. خلقت کو وہ جو خلق ہے اسی طرح سے بنا. لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. جو چیز ہونے والی ہے اس کے لیے پوشیدہ نہیں ہے. میں تو ایک مثال دیتا ہوں، اچھی طرح سے اس مثال کو سمجھیے بھی. گھر سے باہر گڑبڑ ہو رہی تھی، ہم نے ڈور ہول سے دیکھا. معلوم ہوا کوئی ایک آدمی آیا، اس کے بعد 2 آئے، اس کے 3، کوئی لوگ جا رہے ہیں. معلوم ہوا کوئی جلوس جا رہا ہے مثلا. اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا ہے، چونکہ ڈور ہول سے دیکھتے. لیکن اگر آپ اوپر چلے جائیے، گھر سے اوپر چلے جائیے اور بلند مقام پہ چلے جائیے، آپ کو ابتدا بھی معلوم ہوگی، انتہا بھی معلوم ہوگا، کتنے ہیں، کیا ہیں، سب پتہ چلے گا. اللہ کی ذات اتنی بلند ہے، اس کے لیے بگننگ اینڈ یہ سب آپ کے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے. کل اور پرسوں، کل پرسوں تھا، پھر آؤں گا پرسوں،
یہ آپ کے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، اللہ کے ساتھ ہی۔ وَلَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ، جو اس کے پاس محفوظ پہنچ جاتا ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جازی کل صانع، ہر ایک چیز کو جو بنایا ہے اس کو اس کی کے مطابق جزا بھی دیتا ہے۔ وَرَاعِشُ كُلِّ قَانِعٍ، اور ہر ایک آدمی، ہر وہ شخص جو قناعت کے راستے کو اختیار کرتا ہے اس پر رحم کرتا ہے۔ وَرَاحِمُ كُلِّ ضَارِعٍ، اور جو اس کی طرف چلے جاتا ہے، گریہ کرتا، آواز دیتا ہے، اس پر کرم و رحم کا دنیا پیش کرتا ہے۔ منزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع، ذات پروردگار ہر لمحہ جو جس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جتنی نور کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ پورا وہاں نور دیتا ہے۔ وَهُوَ لِلدَّعْوَاتِ السَّامِعُ، آج کا دن عرفہ کا دن ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ، تم پکارو تو صحیح، تو میرے پاس آؤ تو میں تمہارا جواب دوں۔ یہاں پر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ لِلدَّعْوَاتِ السَّامِعُ، ذات پروردگار وہ ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، یعنی اجابت بھی کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، والقربات دافع، یہ مشکلات، یہ بلائیں وغیرہ کا دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کرونا وائرس، 50 قسم کی جو وائرس ہے انسانی وجود کے لیے، ان سب کا میکانزم ہے، ڈیفینسیو میکانزم اگر کوئی ہے تو ذات پروردگار ہے۔ والقربات الدافع، والقربات الدافع، وللدرجات الرافع، اور عجیب و غریب ہے کہ جو لوگ اس کے منازل کو طے کرتے ہیں تو ان کے درجوں کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ وَلِلدَّرَجَاتِ الرَّافِعِ وَلِلْجَبَابِرَ قَامِعْ، جب ظالم جابر لوگوں کا مسئلہ آتا ہے ان کا قلقمہ کرتا ہے، ان کو نکال دیتا ہے، ان کو ایلیمنیٹ کر دیتا ہے۔ وَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ Nothing is like him. None is like him۔ یہ توحید اہل بیت کی پرچار شیعہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے حسین علیہ السلام۔ ذات پروردگار کا کوئی ایکول نہیں ہے، ہی از یونیک۔ وَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ، کوئی بھی شے نہیں ہے جو اس کے برابر ہو۔ حتیٰ ذات سرکار رسالت مآب اہل بیت علیہ السلام یہ سب چنے ہوئے ہیں مگر اس کے برابر نہیں ہے، اس کی ذات کے برابر نہیں۔ اگر کوئی مانے گا تو شرک ہے۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت، اس کی جیسی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے مثل ہے۔
وہ بے نظیر ہے. لا ضد لہ ولا ند لہ، کانٹرڈکشن اس میں نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر اللطیف الخبیر. وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے. He is all hearing, he is all seeing, he is all aware, he is well aware. کوئی ذات پروردگار. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Not only aware, he has power over all, everything. He overpowers everything. No, but nothing is like him. دعا جو ہے خدا شناسی، اللہ کی پہچان کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دعا عبد و معبود کے درمیان جو اٹرنس ہے، وہ ورڈنگز بہت اہم ہیں. ان الفاظ کے ذریعے سے انسان اپنے عقائد کا پرچار کر سکتا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ شاید 1983 حج میں مسجد نبوی کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی. میرے ساتھ کچھ حجاج بھی تھے. نماز فجر کے بعد ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے عادتاً دعائے صباح میں نے شروع کیا. دیکھا کچھ عرب ہیں جو کھسکتے ہوئے میری آواز کی طرف آ رہے ہیں، میرے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. دعا مولا دعائے صبا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواحنا لہو. کسی نے شاید یہ کہا کہ اعلیٰ صوتک ہماری آواز کو ذرا سا ویلیوم کو بڑھاؤ، یعنی مطلب کہ وی وانٹ ٹو لسن ٹو. اور یہ دعا میں بہت زیادہ اس کا، میرے والد بھی اس کا خدا انشاءاللہ نور اللہ مرقدہ شریف بہت زیادہ عقیدہ رکھتے تھے. کہتے تھے کہ مردہ کو زندہ کر سکتی ہے. اور میں نے بھی اپنی زندگی بہت زیادہ دیکھا اس کی کرامات. فجر کی نماز کے بعد یہ دعا خدا کرے انشاءاللہ توفیق ہو تو پڑھے ضرور. یہ دعا کی جملے ہی کچھ ایسے ہیں جس میں سے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے ہیں. الہی کیف تطرد المسکین التجا الیک من الذنوب حاربا ام کیف تخیب مسترشدا قصد الى جنابک سعیا ام کیف تردد معانا ورد الى حیاتک شاربا. پروردگار تو کیا ہٹو ہٹو ہٹو. جس طرح سے انسان کوئی مانگنے والے کو ہانک دیتا ہے یا یہ کہ اپنی جگہ کو بنانے کے لیے ہٹا دیتا ہے، نکل جاؤ پہلو سے نکلو. اور کوئی مانگنے والے آتا ہے تو اس کو جھڑک دیتا ہے نکلو. لیکن تو بابک مفتوح للتوبہ، تیرا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے. تو کسی کو دھتکارتا نہیں ہے. وہ فضا و مدینہ مسجد نبوی، وہ ماحول فجر کے بعد آہستہ آہستہ پوک اٹھ رہی ہے. دیکھا میں نے آواز رونے کی گریا کی آ رہی ہے. پھر سجدے میں جب الہی قلبی محجوب و نفس پورا فضا، ایک عجیب و غریب کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا. اس دعا کے بعد، اس نماز کے بعد، دو عرب ظاہراً چونکہ چہروں سے عمر پہچان جاتے ہیں، ایجپشن معلوم ہو رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تم نے کوشش بہت کی کہ عربی زبان کو عربی زبان میں ادا کرے، لیکن تمہارے لہجے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ تم عجم ہو، باہر والے ہو، عربی زبان میں. تم عربی نہ ہوتے ہوئے اتنی عظیم دعا تمہارے پاس کہاں سے؟
پھر میں نے اپنے قافلے والوں سب سے کہا کہ ہمیں کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں، اہل بیت کی دعائیں اگر ان حجاج تک پہنچ جائیں، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، امام رضا علیہ السلام، ہمارے کلام کے محاسن کو، خوبصورتی کو لوگ سمجھ جائیں، لوگ، شیعہ نہیں، سنی نہیں، لوگ، انسان سمجھ جائیں، لاتبعونا، یقیناً وہ لوگ ہماری اتباع کریں۔ یہ ڈیپتھ ہے۔ جس طرح سے قرآن کے ٹرانسلیشن کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ائمہ معصومین کی دعاؤں سے بھی اسی استفادہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ رہے ہیں، ایسی الجھن کہ اللہ کی پناہ۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے مقام کو بچانے کے لیے، اپنا تھوڑی سی شہرت کو بچانے کے لیے، تھوڑی سی ذلت کو قبول نہیں کرتے اور باقاعدہ اس کو ڈیفینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو دین کو اس طرح سے، جیسے کہ انٹرویو میں کہنے والے نے کہہ دیا کہ ایران جو ہے شیعہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ جب میں نے سنا تو بہت سے رفقا بہت غصے میں نے کہا ہاں بالکل، ایسے شیعوں کو جو انٹرویو دے رہا ہے، ایسے شیعوں کو ایران ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ جس شیعزم کو ایران ریپرزینٹ کرتا ہے تمہارے ذہن میں تم پہنچ ہی نہیں سکتے اس افکار تک۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے، کسی کے افکار کو سمجھنا ہے، اس کے کلام سے سمجھیے، اس کی آئیڈیالوجی سے سمجھیے، اس کے افکار سے سمجھیے، اس کے حرکات سے سمجھیے۔ عزیزان گرامی، عظیم دعا ہے، عظیم دعا ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ، یا من لا تبدل حکمت الوسائل، یعنی ذات پروردگار نے اس دنیا کو کاز اینڈ ایفیکٹ، وسائل کی دنیا ہے، ہر ایک جگہ کوئی نہ کوئی اسٹرنگ اٹیچڈ ہے، اس وسائل کو، دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اس کو بدلتا نہیں ہے۔ وَلَا يَا مَن لَا تَبَدَّلَ حِکْمَةُ الْوَسَائِلِ، وسائل کی جو حکمت ہے، جو کنیکٹیوٹی کی، کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو حکمت ہے، سبب و مسبب، اس کی جو حکمت ہے وہ توڑتا نہیں ہے، وہ ہے بنایا ہی اسی طرح سے۔ اگر چھت سے بچہ گر رہا ہے اور نیچے گریویٹی ہے تو وہ گریویٹی اس کو کھینچے گی، اب لاکھ چیخیں پکارے نہیں ہو سکتا، وہ بچنے والا نہیں ہے۔ یہ وسائل کی حکمت ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ربوبیت پروردگار، گارڈین شپ کو اس دعا میں ایسے اجاگر کرتے ہیں، ایسے واضح کرتے ہیں، جس سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت میں عبد و معبود کے درمیان جو رشتہ ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ کس طرح کی کنیکٹیوٹی ہے۔ اللہم انی ارغب الیک واشہد بالربوبیت لک مقرا بانک ربی۔ اللہ اکبر، پروردگار تیری طرف میں آ رہا ہوں، ارغب الیک، او اللہ I am coming towards you، I'm turning towards you، and I bear witness of your guardianship بالربوبیہ، تو میرا رب ہے، اور یہ اقرار کے ساتھ بأنک ربی، تو رب ہے، میری پرورش بھی، میری جو ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کا تو خیال رکھتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ بأنک ربی، indeed you are my Lord،
my guardian. من الیک مردی، اور پلٹ کر مجھے تیرے پاس جانا، واپس تیرے پاس جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابتدأتنی بنعمتک قبل ان یکون شیئا مذکورا، مجھ پر احسانوں کی بوچھار وہاں سے شروع کی جبکہ میرا نام کوئی ذکر کے بھی قابل نہیں تھا. یہ اشارہ بحل بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اسی کی طرف اشارہ. وخلقتنی من تراب، تو نے مجھے تراب سے پیدا کیا، مٹی سے. ثم اسکنتنی الاسلاب، پھر اس کے بعد سلم اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ روحی وارواحنا. اسلاب آمنا لریب المنون، اسلاب در اسلاب لایا ہر ریب، ہر شک سے بچاتا ہوا اللہ. واختلاف الدہور والسنین، اور اس اسلاب میں یہ جو ہمارا ابتدا یہ جینز جو آئی ہیں اس میں کئی دور گزرے ہیں. ان دور میں گزرنے کے بعد مجھے پھر اس گھرانے میں لایا جہاں پر تیرے ذکر قائل ہے. میں تو کہا کرتا ہوں وہاں پر ہماری آنکھیں کھولی جہاں پر حسن و حسین کی لوریاں دی جاتی. یہ میں بعض پیسیجز پڑھ رہا ہوں دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام. میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام سے انشاءاللہ اعمال یا کوئی یقیناً کیجیے. میں کہتا سمجھ کر تھوڑا ڈیپ جا کر غور کر کے سرسری بات گزر جائے. یہ دعا تقریباً آپ پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے تو تقریباً 30-40 منٹس لگیں گے، بعض پہ گھنٹہ لگے گا. بجائے اس کی کہ پوری دعا پر پڑھیں نہ کچھ حصے ترجمے کے ساتھ پڑھیں بے انتہا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے اور یہ مؤثر ہوں گے بہت زیادہ اپنے اخلاق مورلز کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس دعا میں انت غنی عن العالمین انا فقیر الی رحمتک، میری نیند تیری غنا، میری نیند تیری غنا. شہزادی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم علیہا کی بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اور وہ جو شنبے کے دن یعنی ہفتے کے دن دعا اس میں شہزادی پروردگارہ مگر میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کے محتاج رہوں، مگر تیری احتیاط سے نکلنا نہیں چاہتی، میں فقیر ہونا چاہتی تیری. اللہ تیرا فقر ضروری ہے، جس کو سرکار نے فرمایا الفقر فخری. یہ جو نیڈ ہے اٹ از پرائڈ آف می، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس دعا میں یہ رابطہ بھی بہت خوبصورت بیان ہوا. اس کی وہ غنی مطلق ہے، میں فقیر محض ہوں. اس کے غنا کا کوئی مثال، اس کے غنا کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور میں ایسا فقیر ہوں جس کی مثالیں ہزاروں ہیں. فقیر اتنا سمجھ جائے کہ وہ بے نیاز نہیں ہے، اس کا کمال یہی ہے، اس کا عروج یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ بے نیاز نہیں، ہمیشہ نیاز مند ہے. غنائے محض ذات پروردگار کے. اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک واستعدنی بتقواک. پروردگارہ میرے دل میں وہ حیبت عنایت فرما جیسے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں.
جب کبھی بڑے آفس سے ملنا ہے یا انٹرویو میں جانا ہے، جیسے جیسے سامنے والے کی عظمت کا خیال آتا ہے اتنا انسان میں وہ دھڑکن پیدا ہوتی ہے، کاش ہم میں وہ معرفت ہو جائے وہ عظیم رب کے سامنے میں جا رہے ہیں۔ اجعلنی اخشاک کانی اراک، مجھے ایسی مجھ میں خشیت عنایت فرما کہ جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، پروردگارہ یہ تقوی پرہیزگاری میں تو میری مدد فرما، یہ بغیر تیری مدد کی تقوی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے۔ یہ تزکیہ، یہ نفس، اگر کوئی مزکی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ بنا رہا ہے، بنا چکا ہے، وہ بھی اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے، اگر نہیں تو پھر شرک ہو گیا۔ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، پروردگارہ مجھے تیرے گناہوں میں ملوث نہ فرما۔ وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ، پروردگارہ تیرے قضاء پر راضی ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وَبَارِكْ لِي فِي قَدْرِكَ حَتَّى لَا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ۔ اللہ اکبر۔ پروردگارہ تیرے قضاء و قدر، تیرے بٹوارے پر مجھے راضی رہنے کی یعنی توفیق عنایت فرما، یہاں تک کہ میں بعض چیزوں میں عجلت نہ کروں جس کو تو تاخیر کر رہا ہے، اور ان چیزوں میں تاخیر نہ کروں جس میں تو اجرت کر رہا ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ آخر میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ ٹکڑا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، دیکھیں کہ مجھے 2-3 منٹ میں کتنا بول سکتے ہیں۔ یا مولایا انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی اکملت۔ پروردگار تو ہے جس نے منت، جس نے ہم پر احسانات کیے ہیں، تو نے جس نے نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، تو نے ہم پر احسانات کیے ہیں، تو نے ہم پر جمال عنایت فرمایا ہے، تو نے ہمیں فضیلتیں عنایت فرمائی ہیں، تو نے کامل بنایا ہے ہمیں ہر عیب سے، تو ہے جو رزق دینا والا، تو ہے جو حتیٰ اگر عبادت بھی کر رہے ہیں وہ توفیق دینے والا بھی تو ہے۔ انت الذی آتیت، انت الذی اغنیت، انت الذی اقنیت۔ پروردگارہ تو دیا، تو نے عطا فرمایا ہے، تو نے ہی ہمیں بے نیاز کیا ہے، تو نے ہی ہمیں قناعت سکھائی ہے۔ انت الذی آویت، انت الذی کفیت، انت الذی ہدیت۔ تو ہی ہے مہربان ہم پر، تو ہی ہے میری کفالت کرنے والا، تو ہی ہے جو میری ہدایت کرنے والا۔ انت الذی عصمت، یعنی عصمت، بچ بھی رہا ہوں کسی چیز سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، تو بچا رہا۔ انت الذی سترت، اور مالک یا من اظہر الجمیل وستر القبیح۔ چھوٹی چھوٹی میری نیکیوں کو بتا دیتا، او یہ بھی بہت ہو، اور بڑے بڑے میرے گناہوں کو چھپا دیتا۔ یا من اظہر، انت الذی ستر، تو نے چھپا دیا، ستار لوگی میں۔ انت الذی غفر، تو نے مغفرت فرمائی، تو نے بخشا۔ انت الذی عقلت، انت الذی مکنت، انت الذی اعززت، انت الذی اعنت۔ اللہ اکبر۔ عزت بھی تو نے دی، مدد بھی تو نے کیا، اور تو نے ہی مجھے قرار اور تمکنت عنایت فرمائی، میرے مکانات، میرا جینا، میرا سب کچھ تیری طرف سے، اور تو ہی میرا مددگار ہے۔ انت الذی ایت، تو ہی میرا ساتھ دینے والا ہے۔ انت الذی نصرت، تو ہی نصرت کرنے والا ہے۔ پروردگارہ تو ہی اگر میں مریض ہوتا ہوں، اذا مریض تو فہو یشفینی، انت الذی شفیت، تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ انت الذی عافیت، انت الذی اکرمت، تو ہی مجھے عافیت میں لایا، اور کرامت، جو بزرگی، یہ عزت وغیرہ تیری ہی طرف سے ہے۔ یہ دعا کی چند جھلک ہیں، اس سے آپ اندازہ رکھیں کہ ڈیپتھ کتنی ہے، اور یہ دعا میں تو چند سطریں پڑھا ہوں۔ تو گزارش ہے کہ عرفہ کے دن کو کثرت عمل پورا یہ دعا پڑھنا، جلدی مت کریں،
ایک پیراگراف ڈوبنے کی کوشش کریں اور حاصل ہونے پر عملی میدان میں لائیں، انشاءاللہ کامیاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔